چلے مائکرو فون اگر بشرا انصاری صاحبہ تک پہنچا دیا جائے تو ان سے بھی میں تھوڑی سی باتیں کرتا چلوں. اچھا یہ تو مجھے معلوم ہے آپ نے بہت سارے شوز وحید صاحب کے ساتھ کیے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ نے کس کے ساتھ نہیں کیا. کوئی ایسی بات جو آپ کو اس وقت یاد آ رہی ہے ان کے حوالے سے یا مہدی صاحب کے حوالے سے؟ اصل میں وحید صاحب کے ساتھ تو میری اتنے نصیب نہیں تھے کہ میں ان کے ساتھ کوئی کام کر پاتی. ہاں لیکن ان کے انتقال سے کچھ مہینوں پہلے ایک شو میں وہ آئے تھے جو میں ہوسٹ کر رہی تھی. غالباً یہ بات ہے وہ نومبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ شاید کوئی جولائی اگست میں ایک شو کر رہی تھی. پہلی بار میں ان کو ملی تھی اور میں ایکسائٹمنٹ سے میں جو میری کیفیت تھی وہ شاید میں بیان نہیں کر سکتی. ان دنوں میں وہ کام اتنا نہیں کر رہے تھے اور مجھے ان کو جب دیکھ کر وہ جو ایک کرزما اسکرین پہ نظر آتا تھا وہ اس وقت نظر نہیں آیا کیونکہ وہ کافی پل ڈاؤن سے تھے. وہ کچھ لو کی میں چل رہے تھے. وہ شاید کسی ایک ایسے وہ چونکہ کام نہیں کر رہے تھے تو وہ کچھ افسردگی کے اسٹیج پر تھے اور میں ذرا چٹکلے کر رہی تھی ان کے ساتھ اسٹیج پر ہمیشہ کی طرح. ہاں ہمیشہ کی طرح. اور ظاہر ہے میں ایکسائٹیڈ تھی بہت لیکن میں نے کہا کہ یہ تو بڑے سوبر سے ہیں اور یہ تو جیسے اسکرین پہ لگتے ہیں ویسے نہیں ہیں. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں خوشی کے مارے. بہرحال پھر افسوس بہت ہوا کہ ایک ملاقات ہوئی. وہ انہوں نے خیر بہت پولائٹلی بہت پیار سے جواب دیے. میں نے ان سے بہت چھیڑ چھاڑ کی مگر ایک ہی ملاقات رہی بد نصیبی سے. پھر وہ بہت جلدی چلے گئے. مہدی صاحب کے حوالے سے کوئی جی چیز؟ مہدی حسن صاحب کے حوالے سے تو میں خیر کیا میری اوقات ہے لیکن کیا خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بے شک. اور کس نفاست سے انہوں نے اپنی آواز کی انٹیگریٹی کو قائم رکھا. ایک ہر کام کی ایک حرمت ہوتی ہے اور مہدی حسن صاحب کا جو سر کا لگانا تھا وہ بس انہی کا خاصہ تھا اور اس طرح سے لگتا تھا جیسے سر کی انٹیگریٹی جو ہے وہ اس کو قائم نہ صرف قائم رکھ رہے تھے اس کو ایلیویٹ کر رہے تھے. واہ بے شک. اور ہمیشہ ایک پتہ نہیں آواز میں ایک ڈیسنسی ہر حالت میں رہی. مگر کچھ بھی وہ گاتے تھے چاہے وہ چراغ طور گاتے تھے یا چاہے وہ کبھی میں سوچتا ہوں گاتے تھے یا کچھ بھی وہ پانڈے کری کرالو بھی گاتے تھے آواز کی ڈیسنسی کبھی کہیں مائنس نہیں ہوتی. یہ بات ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور وہ خوبصورتی ظاہر ہے پھر بر صغیر میں لوگ اسی لیے ان کو سجدے کرتے ہیں. انڈیا میں ان کو اس طرح سے لوگ خدمت دیتے ہیں اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہم اس دور میں سانس لیتے رہے ہیں لے رہے ہیں جہاں کی مہدی حسن صاحب. بالکل اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور میں پہلے بھی بات یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم موسیقی میں کمپیریزنس کرتے ہیں. ہندوستان کا پاکستان کا نارمل کمپیریزن ہوتا ہے. شاید فلمی میوزک میں ہم کہہ پائیں کہ وہ بہت آگے ہیں ہم سے مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں غزل میں ہمارے پاس ایک مہدی حسن تھا جو دنیا میں ایک ہی آدمی. ہمارے پاس ایک اقبال بانو ایک فریدہ خانم ایک غلام علی صاحب. غزل میں اس کمپیریزن میں کوئی نہیں ملتا جیسا غزل ہم لوگ. ایک عابدہ پروین. جی 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 آپ یہ دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہم تو کہہ ہی رہے ہیں وہ مانتے ہیں. بالکل. اور یہ ان کی بڑائی ہے میں اب بھی کہوں گی. بالکل بڑائی. ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے اور طرح کے ایشوز اپنی جگہ ہیں لیکن ہمارے آرٹسٹ کو انہوں نے ہمیشہ بہت زیادہ عزت دی ہے اور ان کو مانا ہے ان کو بلایا ہے ان کو آسمان پہ بٹھایا ہے اور ان کی وہ بالکل قدر ایسے کی ہے جو ان کا حق بنتی ہے. آپ چونکہ آپ نے گانے کا حوالہ دے دیا کوئی لائن گنگنانا چاہیں گی؟ میں تو خیر دیکھیں میں نہیں چاہ رہا سب چاہ رہے ہیں کہ آپ لائن نہیں مجھے تو گانے کا شوق ہی بہت ہے. مجھے تکلیف ہے کہ میں نے کہا ایک دفعہ میں نے بلکہ مہدی حسن صاحب سے کہا وہ ایک کسی شو میں ان کو اناؤنس کر رہی تھی تو ظاہر ہے بیچارے محبت والے ہیں شفیق لوگ تھے یہ بڑے لوگ تھے ایسے ہی میرے جیسی بچی کو کہہ دیا آپ بھی بہت اچھا گاتی ہیں. میں نے کہا نہیں جی نہیں مجھے تو گانا وانا نہیں آتا بس مجھے ہے لیکن مجھے گانے کی شکایت ہے. لوگوں کو گردے کی ہوتی ہے مجھے گانے کی شکایت ہے. تو بڑا ہنسے اس بات پہ. نہیں میں نے سنا تھا کہیں. وحید مراد صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں میں زیادہ تر ان کی 2 گانے گاتی تھی. ایک تو مجھے تم نظر سے گرا تو رہے اور ایک کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں. ایک لائن گنگنا دیں بس. کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے. کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے